آپ سب کو نیا اسلامی سال مبارک ہو، اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ اس سال کو ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہتر کر دے۔ لیکن صرف حضرت مبارک دے دینا یا مبارک کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تھوڑا تھوڑا نا اپنا محاسبہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ 10 محرم سے پہلے جنگ شروع ہونی تھی نا، آپ نے سب کو ایک ایک نام کر کے کہا، آل عقیل، اپنے آل عقیل، آل جعفر، جتنے بھی تھے سب کو ایک ایک کر کے کہا وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں، جو جو جاننا چاہے جا سکتا ہے۔ امام نے انتظار فرمایا جو جو جانا چاہے، تم سے تو لڑائی کوئی نہیں، لڑائی تو مجھ سے ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، تم سے لڑائی کوئی نہیں، جو جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ لیکن کوئی بھی نہیں گیا۔ جب اس امتحان میں پاس ہو گئے نا، سب سے آخری امتحان، کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت امام علی مقام نے نگاہ فرمائی اور لکھا ہے حجابات اٹھ گئے حضرت، اور وہ جتنے تھے نا 72 وہاں بیٹھے تھے حضرت میدان کرب و بلا میں، جو تسلیم و رضا کے پیکر تھے، وہ جنتی محل میدان کرب و بلا میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر یہاں تک بھی لکھا کہ امام نے ایک ایک بندے کو اشارہ کر کے بتایا، فرمایا وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے۔ یا یہی تو پتر گڑبڑ ہوگی نا، جس کو اقبال کہتا ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، وہ جا اڑیا جیا، وہ جنت دے محل چھڑ کے 2.5 مرلے دے مکانہ تے بہ رہے ہیں۔ یہ تو اقبال نے کہا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ کیا جنتی محل چھوڑ کے یہ بیٹھا ہوا ہے، اٹاں تے گارا تے مٹی، یہ تو اس کے لیے تھا؟ دیکھ تو صحیح تیرے رب نے تیرے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ جی حور مقصورات فی الخیام، یہ حضرت جی آفیشل تے کریماں تے پوڈر تے سرخیاں اج بند ہو جائیں حضرت جی، بڑیاں بڑیاں باہر نہ نکلن اپنے گھر میں، جو شکلیں بگڑ گئی دی ہیں حضرت۔ تو جنت کی حوریں چھوڑ بیٹھا، جن کے لیے تیرے میرے محبوب فرما رہے ہیں، اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، اتنا روشن چہرہ ہے کہ سورج بھی ان کے چہرے کے نور کے سامنے پھیکا پڑ جائے۔ تو نے کیا کیا؟ کس گھیڑ میں پڑ گیا؟ تو کیڑے پاسے لگ گیا؟ وہ راضی سودے کیے تھے حضرت انہوں نے۔ اللہ حضرت نے لکھا نا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ بھائی اگر وہ بادشاہت مانگ لیتے تو کیا نہیں ملنا تھا؟ ارے ان کے تو نانا جان کی شان یہ ہے، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ارے ان کے تو نانا جان کی شان یہ ہے، یہ سارا کچھ بنا ہی ان کے لیے ہے۔ وہ مانگ لیتے تو کیا تھا، لیکن کیا مانگا؟ رب کی رضا مانگی ہے۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ میں اسپیشل کہوں گا نوجوانوں کے لیے، پتر تیرے میرے لیے تو چھڑے ہی کھڑی ہونا، جو تو میں کریے، وہ تو سارا کچھ کر گئے حضرت، دے گئے قربانیاں حضرت، بچا لیا دین۔ اب تو بچا ہوا دین تجھ سے اور مجھ سے نہیں بچ پا رہا۔ 360 دنوں کا روز ایک گناہ بھی ڈالوں نا، پھر بھی ساڑھے نامہ اعمال 360 گناہ نہیں۔ یہ جو سال گزرا ہے، لیکن اللہ منو معاف کر دے، شاید ہی کو دن ہوئے جس دن میں ایک گناہ کیتا ہے، میں تے رجیب اینے کرنا اللہ دی پناہ۔ حضرت جی واٹس ایپ پہ مبارکیں تو بڑی دی ہم نے ایک دوسرے کو، لیکن حضرت جی کوئی رویا بھی جس رات یہ سال ختم ہو رہا تھا، کوئی رویا بہ کے؟ اگر میں روز کا ایک گناہ بھی اکاؤنٹ کروں تو پھر بھی اس سال میرے 360 گناہ بنتے ہیں، لیکن ایک کیا ہو نہیں یار۔ اس طرف توجہ، یہ کیا مبارکیں سکی دے رہے ہو، کس بات کی؟ سال تو بدل گیا، تو دس تیرا کی بدلیا؟ تو نے کیا کیا؟ مثلا کو جو نیا سال آیا ہے کو پچھلے پہ رویا، یا اللہ پچھلے سال
ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ 360 ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ, थोड़े हैं 360 गुना, और हो नहीं सकता जी 360 एक किया हो किसी दिन। तौबा 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 तौबा। इसलिए हज़रत जी गनीमत जानो, सेहत को बुढ़ापे से पहले, बेफिक्री को परेशानी से पहले, हैं जी, माल को गरीबी से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, हैं जी, और जिंदगी को नवा साल आया हज़रत कुछ बेहतर दा सोचो। इरादा आज सारे ये यहाँ से करके उठे, पिछले साल जो होया सो होया, मालिक दी माफी। ऐ साल सारियां नमाज़ां जमात दे नाल, भाई मुबारक भी को देना, फिर किस चीज साल तो इरादा करके हज़रत उठे, या अल्लाह इस साल पूरियां 5 और जमात के साथ। मजा है ना हज़रत जी, नया साल शुरू है। या अल्लाह पिछले साल तो मुझे माफ कर दे, मैंने कुरान खोल के नहीं देखा, लेकिन इंशाअल्लाह इस साल इरादा करता हूं एक दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन मैं रोज कुरान पाक खोल के उसकी तिलावत ना करूं। बेहतर करो यार, महबूब फरमा रहे हैं गनीमत जानो। आज है वक्त के तू मुबारकें देता फिर रहा, एक वक्त आएगा कोई मुबारक नहीं होगी। खत्म सिलसिला सारे का सारा। गनीमत जान इस वक्त को। काले वाल मुसाफिर हो ते चिट्टियां डर लोए, वेख मुहम्मद बख्शा। क्या यार अपने आप को मुखातब करके कह रहे, वेख मुहम्मद बख्शा, मौत सनेहे आए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह पाक ने जब हजरत सुलेमान को बादशाहत अता की ना, पता तो सारा कुछ होता है ना हजरत, ये तरबियत होती है कि मेरे बाद जो आएगा उसको पता हो कि बादशाहत के या हुकूमत चलाने के अंदाज क्या होते हैं। आपने फरमाया मेरी रियाया में जो कोई क्वालिटी रखने वाला बंदा है ना, जिन है, इंसान है, हैवान है, चरिंद है, परिंद है, सबको जमा करो और सारे आके अपनी अपनी क्वालिटियां बताओ मुझे। सारे जमा किए गए, बाज ने अपनी क्वालिटियां बताई, शेर ने अपनी क्वालिटियां बताई, सब ने। वो लिखा जी सबसे एंड पे बारी आई हुद की। आपने पूछा तेनू अल्लाह ने की क्वालिटी दी है? वर्ज करता है अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरी आंख में ये ताकत रख दी है, अगर मैं आसमान की बुलंदियों पे भी उड़ रहा हूं ना तो मुझे जमीन के नीचे पानी नजर आता है। ये अल्लाह ने मेरी आंख में क्वालिटी रखी है, अल्लाह ने मेरी आंख को इतनी गहराई दे दी, आसमान पे भी उड़ रहा हूं, जितनी मर्जी ऊंचा उड़ रहा हूं, मुझे जमीन पे के नीचे पानी। जब आप अपने लश्कर में बतौर खादे मुझे लेके चलेंगे ना, तो जब पानी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा कि इधर पानी है, खुदाई करें, नीचे से पानी निकलेगा। वो लिखा जी कव्वा भी मौजूद था, कव्वे ने एतराज कर दिया, उसने अर्ज की अल्लाह दे नबी ये झूठ बोल रहा है। आपने फरमाया क्यों? अर्ज करता है अल्लाह के नबी ये कहता है मैं आसमान पे भी उड़ रहा हूं, तो अगर जमीन के नीचे पानी है तो मुझे नजर आता है। तो इसे पूछें इतनी मोटी जमीन के नीचे तुझे पानी नजर आ जाता है, तो वो दाना जो शिकारी ने तुझे पकड़ने के लिए रखा होता है, जिसके नीचे जाल होता है, तो थोड़े से दाने के नीचे तुझे जाल नहीं नजर आता, उसमें तो फंस जाता है जाके। कहाँ जमीन की इतनी मोटी तय, कहाँ थोड़ा थोड़ा दाना और उसके नीचे जाल, उसमें तो फंस जाता है जाके। और कहता है जी मुझे जमीन की मोटी तय के नीचे पानी भी नजर आता है। ये झूठ बोल रहा है। ये कव्वे का एतराज था, मौलाना रूम बयान कर रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हुद इसको जवाब दे, अब एतराज बिल्कुल ठीक किया गया है। तो कहता जी जमीन की मोटी तय के नीचे भी मुझे 100 फुट 30 फुट 40 फुट 50 फुट मुझे पानी नजर आ जाता है। तो बात तो वो ठीक कर रहा है। थोड़ा सा दाना होता है, बिल्कुल बारीक सी तय होती है दाने की, और उसके नीचे जाल होता है, वो नहीं तुझे नजर आता। वो आगे सिर करता है अल्लाह दे नबी नजर तो वो भी आंदा होंदा है, लेकिन करा की आर्डर फसन दा आया होंदा है। उत्थे आर्डर सी जी, उत्थे आर्डर सी अज कि अज ये सारा कुछ होना है। उधर
آرڈر تھا حضرت جی، پتہ سب کچھ تھا ان کو بھی، کیا کیا ہونا ہے حضرت جی، کدھر کدھر کیا کیا ہونا ہے، لکھا ہے کتابوں میں۔ جب آخری تھوڑا تھوڑا ہمیں دیکھنا بھی پڑے گا کہ پچھلا سال کیسا تھا اور پھر ہم نے اب اس سال کو کیسا کرنا ہے۔ پچھلے سال کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوٹی، کتنا ذکر کیا، کتنا درود پاک پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سال ہم نے اس سے بھی پیچھے جانا ہے کہ اس سال ہم نے کچھ اپنا آپ بہتر کرنا ہے حضرت جی۔ کیونکہ حضرت جی یاد رکھیے، جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ سال بدلتے رہیں گے حضرت، جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ سال بدلتے رہیں گے، نئے سال آتے رہیں گے، یہ مبارکوں کے سلسلے چلتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھنا حضرت، ان قریب وہ بھی سال آنے والا ہے کہ جس سال میں آپ اور میں نہیں ہوں گے حضرت، اس بات کو ذرا مد نظر رکھیے گا کہ وہ سال آنے والا ہے، کب آنا ہے نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، ہاں اللہ جس کو بتا دے حضرت جی۔ باقی میاں اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں حضرت۔ جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ سال آتے رہیں گے، سال جاتے رہیں گے، لیکن ان قریب وہ سال آئے گا کہ جس سال تو نہیں ہوگا۔ بس اپنے لیے اور تیرے لیے میرے پاس یہی ہے کہ وہ سال آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لے یار۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو بڑی شفقت فرمائی ہے حضرت، آپ نے تو اس قدر امت پہ کرم نوازی فرمائی، تربیت کی، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو حضرت، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کیونکہ حضرت ایک وہ وقت تھا کہ آپ اور میں ہل بھی نہیں سکتے تھے حضرت، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ہلنے کی طاقت دے دی، کروٹ بدل لیتے تھے ہم، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے طاقت دی کہ ہم گھٹنوں کے بل چلنا شروع ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اس طرح کرم کیا ہم سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے بچپن میں، پھر اللہ وہ بھی وقت لایا کہ جب بغیر سہارے کے ہم چلے۔ جب پہلی بار امی اور ابو نے بغیر سہارے کے چلتے دیکھا بڑے خوش ہوئے حضرت، ہو سکتا ہے کسی کے والدین نے کچھ بانٹا بھی ہو، بھی چلتا رہا حضرت۔ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ بندے کو واپس ادھر ہی لے آتا ہے، پھر نہیں چلا جاتا، پھر سہارے سے چلا جاتا ہے، پھر بندہ چارپائی پہ آ جاتا ہے، پھر بندہ، یہ کچھ بھی ایک جیسا سدا نہیں رہے گا، بدلے گا حضرت۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ آج تمہارے پاس وہ نعمت ہے، ان قریب وہ نعمتوں سے لے لی جائے۔ امیری ہے تو کہیں امیری کی نعمت چھین نہ جائے، فقیری آ جائے۔ اگر اقتدار ہے تو اچھا کر۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، میں کاؤنٹنگ نہیں کر کے آیا کہ اس دفعہ جو ہمارا قمری سال ہے وہ کتنے دنوں کا تھا، دوسرا تو ظاہر ہے 365 دن ہے، میں نہیں حساب کر کے آیا کہ اس دفعہ ہمارا قمری سال کتنے دنوں کا بنا ہے، کتنے دن تھے، 300 اور کتنے دن تھے حضرت جی۔ لیکن میں کہتا ہوں چلو 360 لگا لیتے، بیچ میں کچھ چاند آئے نا جو 29 کے بھی بنے حضرت جی، میں کہتا ہوں 360۔ اچھا حضرت جی، میں اگر 360 دنوں کا روز ایک گناہ بھی ڈالوں نا، سیدہ کائنات نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ تو اس کو کوئی غیر مرد دیکھے اور نہ ہی وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ یہ سیدہ کائنات کا جواب تھا، یہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کہ نہ تو اس کی آنکھ کسی غیر کو دیکھے اور نہ ہی کسی غیر کی آنکھ اس کو دیکھے۔ تو لکھا ہے کہ جب سیدہ کائنات کا یہ جواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ آج آپ کی شہزادی صاحبہ نے آپ کے پوچھنے پہ کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے،
تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ نہ تو اس کو کوئی غیر آنکھ دیکھے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اور نہ ہی اس کی آنکھ اس کو دیکھو جس کو دیکھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام اپنی شہزادی کا جواب سن کے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو فاطمہ، میرا ہی تو ایک حصہ ہے نا، ہے آئے آئے آئے۔ بس حضرت سب کچھ ہے، یہ ہم بھول گئے حضرت۔ اب دیکھیے گا کل 10 محرم ہے، انہی کے نام پہ سڑکوں کے کیا کیا ہوگا حضرت، کس طرح بے پردگی ہوگی حضرت۔ 10 محرم کو بھی 12 ربیع الاول کو بھی حضرت جی پہاڑیاں ویکھن چلے ہیں جی، کیا کرتے ہیں حضرت ہم ان کے نام پہ، اور کر کیا رہے ہیں ان کے نام پہ۔ 10 محرم کو بھی دیکھ لیجئے گا، اور محرم گزرے گی، پھر اس کے بعد صفر آئے گی، پھر 12 ربیع الاول بھی، اس دن بھی دیکھ لیجئے گا حضرت۔ حالا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر ہے کہ نہ تو کسی کو دیکھ نہ تجھے کوئی دیکھے حضرت، لیکن کیا ہے کہ کل ان کے نام پہ دیکھو سڑکوں پہ کیا ہوگا حضرت، اور ہوگا ان کے نام پہ، اور جن کے نام پہ تو کر رہا ہے یا کر رہی ہے انہوں نے تو منع کیا ان چیزوں سے، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ تجھے دیکھو ہی کوئی نہ، تو دیکھ ہی نہ کسی کو ہے۔ اس لیے حضرت ضرورت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے، ضرورت یہ ہے کہ ان کے طریقے پہ چلا جائے، ضرورت یہ ہے کہ جو چیز ان کو خوش کی جاتی ہے وہ کام تیری اور میری زندگی میں نظر آئے، وہ خوش ہوں۔ کسی نے مول ڈالا ہے، کسی نے ہماری بات مانی ہے، اگر کسی نے کہا ہے کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں تو واقعی اس نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ اچھا یہ تو حضرت یہ معاملہ نا جو کتابوں میں لکھا ہے، کم و بیش جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا نا، آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ ان جڑے مرید نے نا، جڑے مرید ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں انج دا پیر ہوئے کہ مصیبت آئے کوئی نہ، بس مصیبت آئے تو میرے پیر صاحب جڑے نا با نظر کرن تے ٹل جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی 3 شہزادیاں آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ۔ نبی پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، والد انوصال فرما گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 6 سال ہے، اماں جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ انتقال کر گئی، دادا جان انتقال کر گئے، چچا انتقال کر گئے، سیدہ خدیجہ انتقال کر گئیں، آپ کے 2 شہزادے انتقال کر گئے۔ لیکن لوگوں کو کس طرح کا پیر چاہیے؟ مصیبت نہ آئے کوئی بھی۔ ایک ہی پیری مریدی ہے، یہ کون سی پیری مریدی ہے؟